رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی تیاری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ وصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو، یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں، اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں چاند دیکھنا، چاند دیکھ، اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو، 30 کی گنتی کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر، تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے، تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی، تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں، تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس۔ تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے۔ نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے، جو ہمیں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی۔ لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی، جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا۔ پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں۔ دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مختلف فلائٹس پر 20 kgs، 25 kgs، 30 kgs کی اجازت ہوتی، کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا، اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی۔ لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی۔ آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے، تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی۔ لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں
چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب خوب بیگ بھر لے اور اس کے لیے چست چاقو چوبند ہو جائے, کمر باندھ لے, گیٹ ریڈی. ٹھیک, اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو, اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے, کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے, ایک اوپر دیکھے, نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں, کیونکہ کچھ قومیں چاند, ستارے, سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں, تو ہم ان کو نہیں پوجتے. یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں, ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو, لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا, تو وہ رب نہیں. دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے, اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں, کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے, جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے, کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے, لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے. کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں, اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں. تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں, تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں, تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر کریں انشاءاللہ. یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے. تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں, تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.